لمحہ ب لمحہ یوم عاشورہ۔ یوم عاشور 10 محرم 61 ہجری کے دن امام حسین اور ان کے اہل بیت علیہم السلام پر مصیبت و غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یوم عاشور نماز فجر تا شام غریباں۔ تاریخی اسناد کے مطابق ترتیب وار کون سا واقعہ کس وقت پیش آیا آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یوم عاشور اذان فجر کے بعد امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں آپ کے اصحاب نے نماز فجر ادا کی۔ تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ امام حسین نے نماز کے بعد اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا اور آپ نے اپنے اصحاب کو صبر و جہاد کی تلقین فرمائی۔ نماز فجر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ خیموں کے گرد خندقیں کھودیں۔ گزشتہ رات امام حسین علیہ السلام نے جو جھاڑیاں جمع کی تھیں ان سے ان تمام خندقوں کو بھر دیا گیا تاکہ دشمن کے حملے کے وقت انہیں آگ لگا دی جائے اور اہل حرم کا دفاع کیا جا سکے۔ نماز فجر اور اپنے اصحاب سے خطاب کے بعد امام حسین علیہ السلام کوفی لشکر کی جانب گئے اور ان سے خطاب کیا اور کہا، مگر یہ تم ہی تو تھے جنہوں نے مجھے خطوط لکھے تھے کہ پھل پک چکے ہیں اور اطراف سرسبز ہے، اگر آپ آ جائیں تو ایک عظیم لشکر آمادہ ہے۔ کوفیوں سے اسی خطاب کے دوران امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط کو ان کی طرف ہوا میں پھینک دیا اور وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہے تھے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسا بد کردار شخص جو ایک بد کردار کا بیٹا ہے مجھے ذلت قبول کر لینے یا قتل ہو جانے پر مجبور کر رہا ہے۔ یاد رکھو کہ ذلت ہم سے دور ہے۔ عمر ابن سعد نے امام حسین کے لشکر کی جانب پہلا تیر چلایا اور اپنے لوگوں کو گواہ بنایا تاکہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلا تیر چلانے کی گواہی دیں۔ جیسے ہی عمر سعد نے جنگ کا آغاز کیا، کوفی لشکر نے امام حسین کے لشکر پر تیروں کی بارش کر ڈالی۔ کوفی لشکر میں سے ابن زیاد کے 2 غلاموں نے سب سے پہلے تن بتن جنگ لڑنے کے لیے آواز دی، جن کے جواب میں حبیب ابن مظاہر نے بھرپور مقابلہ کیا اور ان کے حملوں کو ناکام بنایا۔ دوسری جانب سے شمر نے بھی امام حسین کے لشکر پر حملہ کر رکھا تھا، جس کے مقابلے میں زہیر ابن قین نے سخت مقابلہ کیا اور شمر کو زخمی کر ڈالا، لہذا شمر کا لشکر کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ یزیدی لشکر کے ابتدائی حملوں کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تن بتن جنگ لڑنے کے لیے میدان میں جانے کو کہا، جس کے بعد امام حسین کے باوفا اصحاب نے قسم کھائی کہ جب تک ہم زندہ ہیں بنی ہاشم کے ایک بھی فرد کو آج تک نہیں آنے دیں گے۔ نماز ظہر کے نزدیک امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ عمر سعد سے نماز کی ادائیگی کے لیے جنگ روکنے کا کہیں، تو حبیب ابن مظاہر یہ بات کرنے کے لیے گئے، لیکن یزیدی لشکر نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور شہید کر ڈالا۔ جب امام حسین کو شہادت حبیب ابن مظاہر کی خبر ملی تو یہ پہلی مرتبہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں گریہ کیا اور امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، میں اپنی جان اور اپنے دوستوں کی جان کو تیری راہ میں اور تیری خوشنودی کی خاطر قربان کر رہا ہوں۔ جب امام حسین کے تمام اصحاب شہید ہو گئے تو پھر بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے علی اکبر اور عبداللہ ابن مسلم تھے جو میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد ان کے جسد پر گئے اور علی اکبر کے قاتلوں پر لعنت فرمائی۔ اس کے بعد علی اکبر کے لاشے کو خیموں کی طرف لے گئے۔ عصر یوم عاشور کے قریب سب انصار و بنی ہاشم کے مرد شہید ہو چکے تھے، اب صرف امام حسین اور عباس علمدار باقی بچے تھے۔ بنی ہاشم کا قمر اپنے امام کے حکم پر نہر فرات کی جانب گیا۔ یزیدی فوج جو علی ابن ابی طالب کے بیٹے
ابو الفضل عباس کے قریب تک جانے کی جرأت نہ رکھتی تھی، درختوں اور مٹی کے ٹیلوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی اور علمدار کربلا پر تیروں کی بارش کر ڈالی۔ ناگہان پیچھے سے وار کیے گئے اور آپ کے بازو قلم کر دیے گئے۔ اسی دوران ایک شقی نے آہنی گرز کے ذریعے آپ کے سر پر وار کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے جسد پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے بعد یہ امام حسین تھے کہ جو بالکل تنہا رہ گئے تھے، تو آپ نے اپنے لباس کو کئی جگہ سے سوراخ دار کر ڈالا تاکہ آپ کی شہادت کے بعد کوئی سالم لباس سمجھ کر اسے لوٹ کے نہ لے جائے۔ اس کے بعد آپ خیموں کی طرف گئے اور اپنے 6 ماہ بیٹے علی اصغر کو پانی پلانے کی خاطر میدان کی طرف لے کر گئے، اور پانی کے جواب میں یزیدی لشکر کے ہرملا نے علی اصغر کے گلے پر تیر چلایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے میدان میں جانے کا وقت آیا تو آپ سب سے پہلے اپنے خیموں کی جانب گئے اور تمام خیموں میں جا کر سب کو آخری الوداع کہا۔ امام حسین علیہ السلام کے میدان جنگ میں آتے ہی عمر سعد نے حکم دیا کہ 4000 تیر انداز امام حسین پر تیروں کی بارش کر ڈالیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام حسین زخموں کی کثرت کے سبب گھوڑے سے زمین پر آ گرے۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، اور آپ نے فرمایا، اے کاش آسمان زمین پر آ گرتا، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب یزیدی لشکر پر بھی خاموشی طاری ہو گئی اور کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے جسم پر لگے بے شمار زخموں کے باعث نیم جان حالت میں زمین پر گرے ہوئے تھے، تو یزیدی لشکر کے ہر فرد نے جو چیز جس کے ہاتھ میں تھی اس سے امام حسین علیہ السلام پر وار کیا اور طرح طرح کی ضربتیں لگانا شروع کر دیں، لیکن ان سب کے باوجود کوئی بھی امام حسین کے قریب جانے کی جرأت نہیں رکھتا تھا کہ ناگہان سنان بن انس نے حملہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کے سینہ اطہر میں ایک نیزہ پیوست کر ڈالا، اور جب شمر ابن ذوالجوشن امام حسین علیہ السلام کے مطہر سینے پر چڑھ بیٹھا اور آپ کی داڑھی مبارک کو ہاتھوں میں پکڑ کر قتل کرنا چاہتا تھا، اس لمحے بھی امام حسین علیہ السلام نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو جواب میں شمر نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تمہاری ماں فاطمہ، تمہارا باپ علی مرتضیٰ اور تمہارا نانا محمد مصطفیٰ ہے، اور یہ سب جانتے ہوئے میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں۔ اور پھر شمر نے اپنے خنجر سے 12 ضربتیں لگا کر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر ڈالا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر قلم ہو جانے کے بعد یزیدی لشکر نے امام حسین کا ساز و سامان بھی لوٹ لیا اور امام حسین کے خیموں کی جانب خواتین اور بچوں پر حملہ کر ڈالا اور تمام خیموں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ اسی دوران حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام سجاد ابن الحسین علیہ السلام کے پاس گئیں اور کہا کہ بیٹا، اب آپ امام وقت ہیں، حکم دیں کہ ہم خیموں میں جل کر خاک ہو جائیں یا باہر آ جائیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جان بچانا واجب ہے۔ جس وقت خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، اسی دوران عمر سعد نے ایک لشکر کو حکم دیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے جسد مطہر کو گھوڑوں کی سموں تلے رون ڈالے، اور یوں یوم عاشورہ اختتام اور شام غریبہ کا وقت آن پہنچا۔